اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ لیکن مسلمان ملک کا دو چیزوں میں مبتلا ہے، ایک ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، ایک غفلت میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ ملک کا مرد مجاہد، ملک کی آبرو، ملک کی عزت، ملک کی آواز، امن کا پیغام، محبت کا مجسمہ، امت کی فکر، ملک کی فکر، جس کے وجود میں، جس کے شکل صورت میں، میری قسم پر اگر آپ بھروسہ نہ کریں تو عدالت میں عاجز کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، جس کے شکل صورت میں مجھے خدا کی قسم وہ نظر نہیں آتا، ٹیپو سلطان نظر آتا، کیا بولے، جس کی آواز میں للکار، جس کو دنیا ارشد مدنی کہتی ہے، اللہ حق کا ترجمہ ارشد مدنی، محبت کا پیغام ارشد مدنی، دشمنوں کے سوال اور زبان کا جواب ارشد مدنی، ملک کی آبرو ارشد مدنی، غریبوں کا مسیحا ارشد مدنی، جمہوریت کا امام ارشد مدنی، وقت کے فرعونوں کے مقابلے کا موسیٰ ارشد مدنی، نمرود کا مقابل ابراہیم کے شکل میں ارشد مدنی، سامنے والا ابو جہل ہے تو ابو بکر ارشد مدنی۔ جب زبان کھلتی ہے، سنو، دل سے سنو، تم ہو کہ غیر ہو، دل سے سنو، آدمی کیا کہتا ہے، کون کہتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ پر کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ارشد مدنی کو بوڑھا سمجھتا ہے تو وہ اندھا ہے، اس سے بڑا جوان کون ہو سکتا ہے۔ میدان کے بیچ میں حق بیان کرنے کی اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمین میں پہلے نمبر پہ کسی کو طاقت عطا کیا ہے تو اس شخصیت کا نام ارشد مدنی ہے۔ بالکل کیا کہا؟ سادات کا عادل، مدنی خاندان، خطرے خطرے میں خدمت کا جوش، سوتا بھی ہے تو زمانے کو جاگتا نظر آتا ہے۔ کیا کہا؟ کون سی بات غلط تھی جسے بھڑکاؤ بھاشن کہا جاتا ہے؟ صرف ارشد مدنی نے محبت کا پیالہ پلانے کے لیے یہ کہا اپنے فصیحانہ گفتگو میں، بلیغانہ گفتگو میں کہ بھائی جو بھی ہو، جن کا جو بھی بڑا ہو، وہ انسانی تو ہے۔ رام جی بھی انسان ہے، محمد الرسول اللہ انسان ہے، ابو بکر انسان ہے، سب انسان ہیں۔ اچانک تو آئے نہیں، وہ بھی تو کسی ماں باپ کی محبتوں کا نتیجہ تھے۔
سمجھو سمجھو. کوئی ایسا آدمی چاہے کسی بھی دھرم میں کیوں نہ ہو، ہمارے محمد ہی کوئی کچھ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ان کے بارے میں کچھ سوچتے. لیکن جو بھی جس قوم کے جو بھی بڑے ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہو، ہندوؤں میں ہو، سکھ اور عیسائیوں میں ہو، کسی میں بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو، جس کو ہر آدمی اپنی طاقت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، پہلے سمجھو. ارے غیرہ سمجھے نہیں، کچھ مسلمانوں بھی سمجھے نہیں. گھگو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک جاہل جو عالم کی شکل اختیار کیا ہے. اب موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے. میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ایک آدمی پر میں کہہ رہا ہوں. وہ مسلک بریلوی کا ہے نہیں. اسے دیکھو، یہ مکتب بریلویت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس میڈیا آتی ہے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کی تقریر کے متعلق اس سے سوال کرتی ہے، صحیح ہے تو صحیح بولو، غلط ہے تو غلط بولو، وہ الگ بات ہے. بجائے ارشد مدنی پر بات کرنے کے نامخول دیوبندیت، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند پر بات کرتا ہے. یہ ہے امت کا اتحاد اس وقت کا. خیال پیش کرنے کا سب کو اختیار ہے صاحب، سب کو اختیار ہے خیال پیش کرنے کا. خیال اگر ان کا ہے، ان کا خیال صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پر تبصرہ ان کو کرنے کا اختیار ہے. میری یہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی تقریر چل رہی ہے، کوئی جملہ ایسا ہو جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا یا سمجھ میں آیا کہ پسند نہیں آیا، میرے اس جملے پر تبصرہ کرنے کا ان کو پورا اختیار ہے. اختیار کے ملک میں رہ رہے ہیں، مجبور ملک میں نہیں رہ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں ہم اپنی رائے کھل کر بیان کر سکتے ہیں. ساری دنیا میں ایسا ملک کہیں نہیں ملے گا الحمدللہ. نظر لگاؤ ان کو، مودی جی تک کے بات پہنچاؤ ان کو، ورنہ وہ بھی بل پاس کر ڈالیں گے. کون بھی بولنا نہیں، میں کیا بولتا ہوں کہ وہ سننا، وہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی. مودی جی ہو کہ یوگی جی ہو کہ جو بھی سی ایم ہو، جو بھی پی ایم ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کام بولنا نہیں، سننا. بولنے کا کام پبلک کا، بولنے کا کام پبلک کا، سننے کا کام پی ایم کا، سننے کا کام سی ایم کا، سننے کا کام ایم پی کا، سننے کا نام ایم ایل اے کا، سننے کا کام کونسلر کا. بولنے کا کام ہمارا. ہمیں کیا چاہتے ہیں وہ پیش کریں گے، ہمارے کیا مسائل ہیں وہ پیش کریں گے، ہماری کیا ضرورتیں ہیں وہ پیش کریں گے، ہمیں کیا تکلیف ہے وہ پیش کریں گے. چلتے چلتے دوسرے ظالم ملکوں کا ماحول ہمارے ملک میں داخل ہو رہا ہے. ہمارا ملک ایسا نہیں، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنا خیال پیش کرنے کی پوری اجازت تھی، ہے، رہے گا. کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہمارے ملک کے کسی واسی سے اس ادھیکار کو چھین لے اور یہ قانون بنا دے کہ ملک کا کوئی آدمی کسی بھی قسم کا خیال پیش نہیں کر سکتا. ملک کا واسی مسلمان ہو کہ ہندو ہو مر سکتا ہے، لیکن غلط دیکھ کر اپنی زبان بند نہیں کر سکتا. جو اپنی زبان غلط دیکھ کر بند کرتا ہے، میں کہوں گا وہ ڈبے کا تو دودھ پیا ہوگا لیکن ماں کا دودھ نہیں پیا ہوگا. ماں کا دودھ پینے والے حق بولتے ہیں، ناحق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں.
ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی اجازت ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کو تبصرہ کرنے کی اجازت ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ کس گاؤں کا کس ملک کا احمق الوجود ہے، انسان کی شکل کا جانور ہے، بکاؤ مال، سڑی ہوئی کوتمیر سے بھی بدتر ہے. ارشد مدنی دامت برکاتہم کی بات سمجھنے کے لیے بھی وہ لائق کا آدمی ہونا چاہیے. کچھ غیر نہیں سمجھے وہ الگ بات ہے، وہ بھی کیا بات ہے آپ کو سمجھا دوں گا میں. لیکن یہ ہے بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا. میں بریلوی مکتب فکر کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، ملک کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کے قائل اس ماحول میں رہنے والے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا اب موقع نہیں ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ لاسٹ چانس ہے. کوئی آواز نکالے کہ نہ نکالے، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد اگر کوئی علماء دیوبند کو یا دیوبندیت کو یا دارالعلوم دیوبند کو یا مسلک دیوبند کو کفر کا فتویٰ لگایا یا کافر کہا تو پھر ہم کو ہمارے مضمون اور عنوان بدلنے پڑیں گے اور پرانی خبروں کو کھودنا پڑے گا. کہتا ہے کہ ارشد مدنی کافر ہے، کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کفر کا اڈا ہے. اب موقع نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت ہے تو ہم لوگ خاموش ہیں، ورنہ سامنے والے ایسے لوگ، میں پورے مکتب فکر کو نہیں کہتا، میں پورے بریلویوں کو نہیں کہتا، اب وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. ارے وہ تو ہم کو کچھ کہتے ہیں، جب اختلاف تھا تب بھی ہم ان کو محبین کہتے تھے، آج بھی ہم ان کو محبین کہتے ہیں. اس سے زیادہ محبت کا، پیار کا، اتحاد کا پیغام کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ دیوبند کافر ہے، دیوبندی کافر ہیں، ارشد مدنی فلاں ہے، محمود مدنی فلاں ہے. یہ تو صرف ارشد مدنی کے وجود کے صاف و شفاف آئینے میں اپنا غلیظ اور مکروہ چہرہ دیکھ رہا ہے. سامنے والے سے کہتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ، ورنہ تمہارا کفر ثابت کرنے کے لیے ہم میدان میں اترے. تمہارا کفر ثابت کرنے کے لیے اگر ہم میدان میں اترے تو کفر کے 3 حرف ادا کرنے کے لیے جو وقت لگتا ہے اس سے پہلے تمہارا کفر ثابت ہو جائے. آپ دشمنوں کو پوچھو کہ تمہارا جواب ملک میں کون؟ یہی تو دارالعلوم دیوبند ہے. دشمن آج بھی کسی کی صلاحیتوں سے، کسی کے علم سے، کسی کے عمل سے آج بھی دشمن ڈرتا ہے تو کس سے؟ وہی دیوبند اور فرزندان دیوبند سے ڈرتا ہے. چند دن پہلے میں جب عمرے میں تھا، ایک صاحب نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا، کہا کہ مولانا تم جہاں بھی ہو اسے سنیں. میرے پاس ہے تو میں بتا دوں، یعنی تو آپ کے پاس بھی ہوگا. وہ کیا نام ہے اس کا جو ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے؟ وہ سامی ہے، ایک وسیم رضوی کا خدا ہے، نرسمہا. کئی کو حضرت اس کا نام بھولے، یاد رکھنا ضروری بھی نہیں. منجے کئی کو اس کا نام دیکھتا ہوں مل گیا تو کبھی ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بولنے والا. وہ خود کہتا ہے کہ ارشد مدنی معمولی انسان نہیں ہے، جس کے قدموں میں حکومت ہے اس کا نام ارشد مدنی ہے. بولا نہیں بولیا؟ جس کے سامنے دال نہیں گلتی اس کا نام ارشد مدنی ہے. جس کے سامنے بے بس، ناحق اور باطل ہو جاتا ہے اس کا نام ارشد مدنی ہے. جس کے سادے سیدھے جملے بھی
دشمنوں کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کر دیتے ہیں، اس کا نام ارشد مدنی ہے۔ اللہ کا بندہ ابھی یاترا نہیں نکالا، اگر ارشد مدنی میدان پہ آ جائے تو پھر ملک نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے لوگوں کے پاس وہ طاقت نہیں جو حضرت ارشد مدنی کو سنبھال سکتے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی اپنی طاقتوں کا اظہار نہیں کرتے،